میری ماں بہنوں تمہیں میک اپ سے کوئی منع نہیں کرتا. اور جاؤ مولوی جرجیس ایک ذمہ دار منچ پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہے تمہارے سامنے کہ تمہیں میک اپ کرنے سے میں کبھی نہیں منع کرتا ہوں اور نہ کر رہا ہوں. شوق سے کرو. ایک چیز کی اور اجازت دیتا ہوں, فیئر اینڈ لولی تھوڑی سی نہیں پوری کی پوری نکال کے لگا لو. میں منع نہیں کر رہا ہوں, جائز ہے تمہارے لیے. یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, پاؤنڈز کی کریم پوری نکال کے لگا لو. کل تک میں نے کہا تھا لپسٹک عورتیں نہیں لگائیں, لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر WHO کو دے دیا ہے کہ ہم لپسٹک میں خنزیر کی چربی, سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں. اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیس اب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپسٹک چپڑنا چاہو چپڑو, لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر, اپنے شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اڑتی ہو اور مہکتی ہو, عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو. یعنی عورت خوشبو لگا کر, پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, ڈابر آنولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, خوشبودار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں, کیونکہ عورت کی خوشبو, عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو, دوسرے کو نہیں لگتی ہو, اور اس کا رنگ ظاہر ہو. لپسٹک لگائیے رنگ ظاہر ہے, کریم پاؤڈر لگائیے, پڑوس کی عورت بتا دے کہ آج تو بہت زیادہ لگی ہے, تم تو کالی تھی آج تو ہیما مالنی لگ رہی ہو. کوئی حرج کی بات نہیں ہے, خوب لگاؤ, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے, شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو لپسٹک, لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو. باہر لگا کے نکلو گی تو پتہ نہیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مرد کا خون چوس کے آ رہی ہے. باہر نہیں, شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے, زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خون چوسا, وہ تو زندگی بھر چوستی ہو تم, آج چوس لیا تو کیا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. عورت گھر میں لپسٹک بھی لگا سکتی ہے, کریم پاؤڈر بھی لگا سکتی ہے. جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے. اتنے بھی نہیں, اتنے بھی نہیں. عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد, صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد, جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی, تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے, دیکھیے یہ بال پیچھے ہے نا, پیچھے, تو وہ ایسے ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی عورت, ایسے کر کے یہاں آگے, اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی ایسے نیچے سے, ایک انگل بس یہاں تک لپٹ جائے, ایسے کر کے یہ بس اتنا, اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپٹ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کرے گے, اور نیچے سے ایک انگل بال, اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا, اتنا بس. حج کے میدان میں صفا مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے. کیسے ماں باپ ہو, کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر پر جا کر کھلے عام آدھے آدھے سر کے بال کاٹنے کی اجازت دے رہے ہو. حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا. نقلی بال لگانا یہ بھی حرام ہے, جس کو ہم کہہ سکتے وگ استعمال کرنا بھی حرام ہے عورت کی. کچھ مولانا لوگ بال کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں,
کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے، بے شک کٹائے تھے۔ مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے اپنے سر کے بہت سے، یعنی آدھے سے زیادہ، آدھے بال کٹائے تھے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کب کٹائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے۔ عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہیں اور مرد کی زینت داڑھی ہے، داڑھی ہے۔ تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کاٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اور اس دنیا میں باحیات رہے تب تک اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے اپنے سر کے بال نہیں کاٹے۔ مسئلہ یاد رکھنا، عورت کی خوبصورتی شوہر کے لیے، لمبے بال وہ شوہر کے لیے رکھ سکتی ہے، رکھے گی، لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نے کہا اب ہمارا نکاح دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماں کسی بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کرتی ہے۔ اب ہم دنیا میں کسی بھی مرد کے ساتھ جب نکاح نہیں کر سکتے ہیں، سب میری اولاد ہے، سب میرے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی اب جس دنیا میں رہے نہیں، تو اب اس خوبصورتی کا کیا فائدہ، اب اس زینت کا کیا فائدہ؟ میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے کروں، زیب و زینت کروں تو کس کے لیے کروں؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بناؤ سنگار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کے بال انہوں نے کٹائے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے، یا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ کس کے لیے بناؤ سنگار کرے تو وہ اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے۔ زیب و زینت وہ کسی کے لیے اختیار نہ کرے، وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے ابھی نہیں، ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 2-4 سال کے بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی، تو پھر نکاح کا ارادہ ہو تو پھر وہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے۔ عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے۔ اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بجنے والی، کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہاں سن لو میری ماں بہنوں، اونچی ایڑی کی چپل پہن کر بھی، اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بچتی ہے۔ جب تم